رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہری آبادی کا بے ہنگم پھیلاؤ روکنے کے لیے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے نئے ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے اوگرا کی سفارشات کے برعکس پیٹرولیم مصنوعات میں کم سے کم اضافے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور چین نے زراعت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، تحقیق اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے جعلی مقابلوں میں بے گناہ نوجوانوں کے قتل کی مذمت کے لیے کل مکمل ہڑتال ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج دوپہر اسلام آباد میں صحافیوں کو ایک بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ روکنے اور زرعی اراضی کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کے لیے حکومت کے اعلان کردہ بڑے پیکج کے تحت صرف پنجاب میں تقریباً 1500 ارب روپے کی لاگت سے اقتصادی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں تقریباً 2.5 لاکھ اسامیاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ FBR کے پورٹل پر اب تک 186 تعمیراتی منصوبوں کا اندراج ہوا ہے، جبکہ 163 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر تعمیراتی کام کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، قومی ورثے اور ثقافت کے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کے نفاذ سے متعلقہ وزارتوں کے بہت سے مالی مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ادارہ جاتی اصلاحات کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس کے نفاذ سے وزارتوں کی سداد کار بڑھ جائے گی اور اچھا نظم و نسق قائم ہوگا۔ شفقت محمود نے فائنانس ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشاورتی عمل مکمل کر کے جلد از جلد انٹرنل آڈٹ پالیسی بورڈ تشکیل دے۔ مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے اور انہیں دھمکانے والے عناصر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کرک میں ہندو مندر پر حملہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث مرکزی کرداروں سمیت 31 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنے کے تناظر میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارشات کے برعکس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم سے کم ممکنہ اضافے کی منظوری دی ہے۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 68 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 37 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی تھی۔ تاہم وزیر اعظم نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی حکومتی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 31 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافے کی منظوری دی۔ اسی طرح اوگرا نے مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 92 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے 87 پیسے اضافے کی سفارش کی تھی۔ اس کے برعکس مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 36 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 39 پیسے اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان اور چین نے زراعت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی، تحقیق اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے چینی ہم منصب وانگ ژی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں ہوا۔ شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ کو نئے سال کے لیے نئے خواہشات کا پیغام دیتے ہوئے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے تناظر میں نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعاون اور روابط میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت میں مودی کی حکومت کی ہندوتوا پالیسیوں سے ایشیائی خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے کشمیریوں کے استحصال اور انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ایک اور جعلی مقابلے میں مزید 3 بے گناہ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔
دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل عام کی تحقیقات، آزادانہ عالمی انکوائری اور گناونے جرم میں ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے جعلی مقابلوں میں قتل کی مذمت کے لیے کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی خواتین کی قومی انتخابی کمیٹی نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ اور T20 سیریز کے لیے 17 کھلاڑیوں کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سیریز کے لیے جوہریہ خان ٹیم کی کپتان ہوں گی۔ پاکستان ٹیم اپنا پہلا ایک روزہ میچ آئندہ ماہ کی 20 تاریخ کو بربن میں کھیلے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔